زیادہ آسان مثال دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی۔ بہت پیاری آیت کریمہ یہ تیسرے پارے سورۃ البقرہ کے اندر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العزت کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے رستے میں دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ لوگوں میں جو اپنا مال تقسیم کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کی مثال یہ ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ فرمایا ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ جو گندم کا دانہ تو نے کھیت میں بویا، تو نے گندم کا ایک دانہ لگایا، اللہ نے اس دانے پر 7 بالیں لگا دیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے پھر پیدا کر دیے۔ گویا تو نے ایک دانہ گندم کا لگایا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے تیرے ایک دانہ لگانے پر اس نے 700 دانے تمہیں لوٹا دیے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر یہ تو ایک کے بدلے 700 تمہیں دیا، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ مثال دی کہ تمہیں ایک دانے کے بدلے جو مالک 700 دیتا ہے، پھر جس کے لیے چاہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور وہ وسعت والا اور علم والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا بڑھا کے دینا ہے، کس کو کس قدر لوٹانا ہے۔ وہ علم والا بھی ہے اور وسعت والا بھی ہے کہ وہ ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہے۔ کہا جیسے وہ ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو اس کے رستے میں خرچ کرتا ہے اسے بھی 1 روپے، 1 پیسہ، 1 درہم، 1 دینار کے بدلے اللہ 700 گنا تک تمہیں واپس لوٹائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 حد نہیں کہ تم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو وہ 700 دے گا، یہ حد نہیں۔ تیرا خلوص بڑھ گیا، للہیت بڑھ گئی، اللہ سے محبت بڑھ گئی، تیرے خرچ کرنے کا انداز بہتر سے بہترین کی طرف گیا، تو اللہ تعالیٰ اس لوٹائے جانے کے اندر بھی مزید اضافہ فرما دے گا۔ پھر الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ ایمان افروز، میں کل پڑھ رہا تھا دل خوش ہو گیا۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور جب مال خرچ کر لیتے ہیں پھر دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے، اور جسے دیا ہے اس کے لیے اذیت کا باعث بھی نہیں بنتے۔ جس کو ہر سال تم زکوٰۃ دو، عشر دو، فطرانہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مالی مدد کرو جس کی، نہ اس پر احسان جتلاتے ہیں نہ اس کو کوئی اذیت دیتے ہیں، کہ اس کو بھی ایک امید ہے کہ یہاں سے مجھے ملتا ہے تو وہ اذیت بھی برداشت کرے گا اور تیری خدمت میں پتہ نہیں کتنی محنت کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ منّا ولا اذن، نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اسے تکلیف دیتے ہیں، تو پھر لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے قریب یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے قیامت کے میدان میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے جملہ بولا ہے نا اللہ کے ولیوں کی شان میں، یہ ایمان افروز تھا جس طرف میری توجہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کے بارے میں وہ پریشان ہوں گے، نہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں غم زدہ ہوں گے۔ یعنی ماضی اور مستقبل
اللہ کے ولیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہی جملہ یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، وہ عشر کی صورت میں، صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ کی صورت میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ منم ولا اذا، احسان نہ جتائے، جسے دیا ہے پھر اسے اذیت نہ دے، نہ ذہنی طور پہ اسے ٹارچر کرے کہ ساری زندگی سارا سال وہ اس اذیت میں رہے کہ اس کو پتا ہو کہ یہ مجھے دیتا ہے، اس کو اذیت نہ دی جائے، نہ قلبی طور پر، نہ ذہنی طور پر، نہ جسمانی طور پر احسان نہ جتایا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کا حال، اس کا مرتبہ وہ ہوگا جو اللہ کے ولیوں کا ہوگا۔ اللہ کے ولی جس مقام پر ہوں گے اس مقام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ کون؟ جو احسان نہیں جتاتے اور جس کو دیتے ہیں پھر اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ عشر دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، فطرانہ دیا جائے، یہ اللہ کا ولی بننے کا شارٹ کٹ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی۔